सुबह के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरत निसा की आयत नंबर 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكيف إذا أصابتهم بس कैसे हुआ जब उनको पहुंची मुसीबत बिमा क़द्दमत ऐदीहिम बसबब उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा सुम्मा जाऊका
پھر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہوئے باللہ، اللہ رب العزت کی، ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ الا احسانا و توفیقا، مگر ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کا، موافقت کا، احسان کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ رب فرماتے ہیں یہی وہ لوگ جانتے ہیں اللہ رب العزت ما فی قلوبہم، کہ جن کے دلوں کے اندر کیا ہے، فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجیے، وقل لہم فی انفسہم قولا غلیظا، اور فرمایا کہ آپ ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں ایسی بات کہیں جو ان کی دل کی گہرائی تک اثر کرے۔ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں ہم نے بھیجا بالرسول کسی رسول کو الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر بے شک وہ لوگ اس وقت انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، بس وہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ آپ پاتے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا کہ کعب بن اشرف یہودی کے بعد اس وقت وہ واقعہ لے کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس لے کر جائیں گے، آپ کی بات کو ٹھکرانا چاہا، پھر مجبوراً وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، لیکن پھر اس فیصلے کو لے کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا دے، پھر عمر کا فیصلہ یہی ہے، تلوار اٹھائی اور اس منافق کی گردن اتار دی۔ جب منافق کی گردن اتاری، اب وہ روتے ہوئے ویلا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہمارا مقصد تو آپ کے فیصلے کو ٹھکرانا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد تو ان کے درمیان صلح کروانا تھا، ہمارا مقصد تو ان کے درمیان موافقت کروانا تھا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو آپ کے اوپر مصیبت پہنچی ہے، یہ بشیر نامی منافق کا جو سر قلم ہوا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اور آگے بھیج کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹکرا دیا، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ٹکرایا، چھوٹی عدالت کے اندر جب فیصلہ لے کر آئے، فرمایا پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله، اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، یا محمد رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ زبان سے آپ کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، دلوں کے اندر کیا آگ بھڑک رہی ہے، فرمایا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ معاملے کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیجیے، فاعرض، آپ ان سے اعراض کیجیے، اپنی توجہ کو ان سے ہٹا لیجیے، ہر وقت آپ ان کے پیچھے نہ رہیے کہ یہ سیدھے ہو جائیں، اور میں یہ سیدھے ہوں نہ ہوں، بلکہ آپ کا کام وعظہم، انہیں نصیحت کرنا ہے، آپ ان سے اعراض بھی کیجیے، اپنی توجہ کو بھی ہٹا لیجیے، لیکن نصیحت پھر بھی کرتے رہیے، اور میں جو بھی مبلغ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنے والا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور میں اگر منافقین تنگ کریں تو اس کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرتا رہے، معاملے کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا غَلِيظًا، فرمایا آپ ان سے ایسی بات کہیے جو آپ ان کے دلوں کے اوپر اثر کرے، جو ان کے دلوں کی تہ تک بات بیٹھ جائے، فرمایا آپ کا کام نصیحت کرتے رہنا ہے، ان کو ہدایت دینا، راہ راست پر لے کر آنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء اکرام کی اطاعت کرنا ضروری تھا، لیکن ہر دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، لیکن آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان، کسی قبیلہ، کسی قوم، کسی برادری کے لیے تشریف نہیں لائے، کسی ملک کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور آپ کی نبوت بھی عالمی نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام کے تمام لوگوں کو ہے، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، امتی سارے ہیں، لیکن جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا وہ امت مسلمہ بن گئی، اور جنہوں نے دعوت کو قبول تو کیا لیکن دل کے اندر نفاق رکھا، دل سے قبول نہیں کیا، ورنہ وہ منافقین بن گئے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم سے سب سے جو نچلا درجہ ہے وہاں منافقین ہوں گے، فرمایا جو منافقین ہیں یہ کفر سے ہی بدتر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام کی تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. جو بات مان گئے وہ امت مسلمہ بن گئے، جنہوں نے بات کو مانا لیکن دل سے نہیں مانا فرمایا وہ منافقین بن گئے، اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا وہ کفر ٹھہرے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا ليطاع مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. باذن اللہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، اس نے اللہ رب العزت کی بات کو مان لیا. ولو انهم ظلموا، فرمایا جس وقت ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسکم جاءوک فاستغفروا اللہ، فرمایا اس وقت وہ آپ کے پاس آتے، فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ انہوں نے ظلم کر لیا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاتے. فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ایسے طریقے سے جاتے، محمد رسول اللہ سمجھ جاتے کہ واقعی دل سے توبہ کر رہی ہے، ان کو اپنے کام کے اوپر ندامت ہے، اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہے. فرمایا پھر یہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ رب العزت اللہ کے نبی بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے. آج بھی قاعدہ قانون یہی ہے، فرمایا انسان سے گناہ ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فرمایا آج بھی قاعدہ قانون یہی ہے، روزہ اطہر کے اوپر جو بھی جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، اس کی بات کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور فرمایا جو امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے لیکن فرمایا وہ بھی سچی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال لے اور اپنے اعمال کو درست کر لے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رحمت کرم فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما، فرمایا اگر اللہ رب محمد رسول اللہ ان کے لیے استغفار کرتے لوجد اللہ، البتہ تو ان کو پاتا، اللہ رب العزت کو پاتا توابا رحیما، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں. لیکن طریقہ کار ان لوگوں نے صحیح کیا نہیں کیا. اگر اس طریقے کے اوپر آتے تو اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.